سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام من ألف المسجد ألفه الله وقال عليه الصلاة والسلام أجل الله يغفر لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی محترم بزرگ و دوست و عزیز ہو، ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والی یہ امت کیسے اس سطح پر آ جائے جس سطح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چھوڑا تھا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بہت محنت، بڑی کوشش، بہت ساری قربانیاں دے کر، اپنے اوپر مصیبتیں برداشت کر کے، تکالیف جتنی بھی آئیں ان تکلیفوں کو گلے لگا کر اس امت کو تیار کیا۔ یہ امت ایسی نہیں تیار ہو گئی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کی خاطر بہت کچھ لگا ہے، پھر جا کر یہ امت تیار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنی ذات سے جو اس امت کو بنانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لگایا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بنانے کی خاطر بے شمار قربانیاں دی، بے شمار۔ اپنوں نے ستایا، غیروں نے ستایا، منافقین نے ستایا، سب برداشت کیا، صرف ایک فکر کے لیے کہ کیسے یہ امت اور یہ انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کے لیے حریص تھے، حریص کیا۔
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کے لیے حریص تھے کہ کیسے ایک ایک امتی اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارے اور اللہ کے حکموں کو پورا کر کے زندگی گزارے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا بن جاوے اور اتنے سارے جو بت ہیں ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے والا بن جائے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے لے کر پوری امت کو اس سطح پر لگایا تھا کہ اللہ کا ایک ایک بندہ اللہ کے لیے بہت بڑی چیز ہے. ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا اور خود آپ تشریف لے گئے اس ایک چرواہے کے پاس. آپ خود تشریف لے گئے، یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو بھیج دیا، نہیں، آپ خود تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر اس چرواہے سے یہ کہا کہ تیرے اندر کوئی خیر کی طلب ہے، کچھ خیر کی بات بتلاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چرواہے کو دعوت دے رہے ہیں کہ کیسے ایک چرواہا جو بکری چلا رہا ہے، جنگل میں ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہ چرواہا موجود ہے اور اس کی بکریاں موجود ہیں، کوئی تیسرا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو دعوت دی، آپ نے اسے بات سمجھائی. اس چرواہے نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں آپ کی ان باتوں پر گواہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کھڑے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا کہ اگر وہ درخت گواہی دے دے بہت اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف نگاہ ڈالی. اللہ کے حکم سے وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحدانیت اور رسالت کی دعوت دی تھی اس کی گواہی دیا اور پھر اپنی جگہ واپس چلا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہے کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے ایک چرواہے کے لیے اللہ نے یہ قدرت کا نظام چلایا کہ کیسے ایک چرواہا، یہ ایک انسان جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہے. ایسی یہ امت تیار ہو کہ امت کے لیے تڑپنا، امت کے لیے رونا، امت کے لیے آنسو بہانا، امت کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا، امت کے لیے پتھر کھانا، امت کے لیے گالیاں سننا، جو کچھ بھی ہو سکتا تھا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن انسانیت کو ہدایت پر لے آئے. جو زمانہ آپ کو ملا تھا، علماء نے اس زمانے کو زمانوں میں سب سے برا زمانہ لکھا ہے. زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ، کوئی تہذیب، کوئی ادب ان کے اندر تھا ہی نہیں. ایسا حال تھا، مکہ کی سرزمین ایسی سخت تھی کہ ہر دل سخت تھا، ہر شخص ظالم تھا، جابر تھا، جاہل تھا. یہ سب کچھ اللہ رب العزت کو معلوم تھا اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کو سب سے زیادہ محبت اور اللہ کے سب سے زیادہ اگر قریب کوئی تھا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر
کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ پاک اس زمین و آسمان کے نظام کو بھی نہ چلاتا۔ جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، آسمان کے نیچے یا آسمان کے اوپر کا نظام، جو کچھ بھی ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور جو دیکھ نہیں پا رہی ہیں، وہ سارا نظام اللہ اگر چلا رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چلا رہا ہے، آپ کی برکت سے چل رہا ہے جو کچھ بھی نظام چل رہا ہے۔ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ اس نظام کو بھی نہ چلاتا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب ہمارے نبی کے صدقے میں ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کچھ معلوم تھا اللہ رب العزت کہ ہمارے نبی کو ہم کہاں پیدا کر رہے ہیں، کن لوگوں کے درمیان میں پیدا کر رہے ہیں، کون سے شہر میں پیدا کر رہے ہیں، کیا کچھ ہمارے حبیب کو جھیلنا پڑے گا، کیا کچھ صبر کرنا پڑے گا، کن کن لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سب پتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ دکھلانا چاہتے تھے، یہ بتلانا چاہتے تھے کہ کوئی بھی نظام ایسے ہی قائم نہیں ہوتا، کوئی بھی ادب و کوئی بھی طریقہ دنیا میں ایسے ہی عام نہیں ہوتا۔ دیکھ لو ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی محنت کو اور آپ کی کوششوں کو، آپ کی کاوشوں کو اور آپ کے جد و جہد کو اور آپ کے رونے اور دھونے کو، کہ کیسے ہمارے نبی اور ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا، پھر جا کر کے وہ صحابہ تیار ہوئے، وہ جماعت تیار ہوئی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ کوئی بھی مکہ والوں کو سلام کرنا نہیں چاہتا تھا، خیریت پوچھنا نہیں چاہتا تھا، ان کا ساتھ دینا نہیں چاہتا تھا، ان پر حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ان کو اپنا ساتھی بنایا اور اپنی محنت میں ان کو شریک کیا، ایک وقت تھا کوئی سلام کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کی محنت نے ان مکہ والوں پر اثر کیا ہے تو ان کے لیے آسمانوں سے اللہ کا سلام آنے لگا۔ کس کا سلام آنے لگا؟ ارے کس کا؟ اللہ کا سلام آنے لگا۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں دم کر کے پلا دیا ہو اور وہ سب ایمان والے ہو گئے ہو اور وہ سب محنت کرنے والے ہو گئے ہوں اور سب تہجد گزار بن گئے اور سب تسبیح پڑھنے والے بن گئے اور سب اللہ کا نام لینے والے بن گئے، ایسا تو نہیں ہوا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکلیفیں اٹھائیں، آپ کے صحابہ نے بھی تکلیفیں اٹھائیں، آپ کے زمانے کی عورتیں جو صحابیات تھیں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، بلکہ اس دین کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اور اللہ کے نبی کے خاطر اس روئے زمین پر اگر کسی نے سب سے پہلے شہادت کا جام پیا ہے تو وہ اس امت کی خاتون نے، اس امت کی عورت نے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اس امت کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے جان پیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جا کر کے یہ محنت اور یہ امت تیار کی اور ایک محنت دی کہ جب تک یہ محنت امت کے اندر باقی رہے گی اللہ پاک اس امت کو عزت دیتے رہیں گے، ترقی دیتے رہیں گے، بلندیاں دیتے رہیں گے اور ساری قوموں پر اللہ رب العزت اس امت کو غالب کرتے رہیں گے جب تک یہ امت اعلاء کلمت اللہ کی محنت کرتی رہے گی کہ اللہ کے کلمے کو سارے عالم میں بلند کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے جب تک یہ امت باقی رہے گی۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کی شان ہے، اس امت کی شان ہے کہ اس امت کو اللہ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے چنا ہے۔ اس امت کی شان ہے کہ اللہ کے کلمے کو، اللہ کے احکامات کو
اللہ کی باتوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ساری دنیا میں جا کر جہاں بھی پتہ چل جائے کہ ہاں یہاں ایمان والے موجود ہیں اور یہاں کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، دنیا کے کسی کونے میں، کسی چپے میں، کسی جنگل میں، کسی خطے میں، کسی بھی زبان والے میں، کسی بھی رنگ والے میں، بس پہنچ جانا ہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ یہ سنت کی شان ہے جو صحابہ نے کر کے دکھلایا ہے، صحابہ نے کر کے دکھلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو حکم دے دیتے تھے، جہاں جانے کا حکم دے دیتے تھے، صحابہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، صحابہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ میاں جی عظمت صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک چلہ لگا ان کے ساتھ، وہ فرمایا کرتے تھے اکثر اپنے بیانات میں کہ اللہ نے صحابہ کو بے شمار صفات سے نوازا تھا، بے شمار، جو انگنت ہیں، بے شمار صفات، جتنے بھی صفت قرآن میں موجود ہیں ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، اور جو صفت انبیاء علیہ السلام میں تھی، وہ ساری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اللہ نے صحابہ میں منتقل کر دی۔ بے شمار صفات کے مالک تھے صحابہ۔ میاں جی فرمایا کرتے تھے ان سارے صفات کا بادشاہ، صحابہ کے اندر جو ایک صفت تھی وہ سارے صفات کی بادشاہ، اور وہ ایک صفت تھی اطاعت۔ کیسی صفت تھی؟ ارے بھائی کیسی؟ اطاعت، اطاعت کی صفت کہ صحابہ ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی، پوری کوشش، اس میں ذرہ کے برابر بھی صحابہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاں بھیجا، جس حال میں بھیجا، جس موقع پر بھیجا، جن لوگوں کے درمیان میں بھیجا، صحابہ فوراً اپنے آپ کو بڑھا دیا کرتے تھے اور اپنے قدم کو آگے بڑھا دیا۔ سوال نہیں تھا ان کا، انکار نہیں تھا ان کا، ترک نہیں تھا ان کے ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی، سید العلماء، کل قیامت کے دن علماء کا جھنڈا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہو، سارے علماء حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اتنے بڑے صحابی، حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے اس امت میں، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یمن کا سفر طے کیا کہ آپ کو یمن جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوری روانگی کی بات کی، وہاں جا کر آپ کو کیا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیا کیا ان کو چیزیں سکھلانی ہیں، بتلانی ہیں، سب آپ نے بتایا۔ یہاں تک کہ جب وہ نکلے روانہ ہونے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو مدینے سے باہر تک چھوڑنے کے لیے باہر نکلے۔ سواری چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جاتے جاتے بھی روانگی کی بات کیے جا رہے ہیں کہ تمہیں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، سمجھاتے ہوئے چلے۔ اخیر میں جہاں پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو الوداع کہنا تھا، آگے بھیجنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، جب تم مدینے واپس لوٹو گے تم مجھے نہیں کہو،
اے معاذ، جب تم واپس مدینے لوٹو گے تم مجھے نہیں پاؤ گے، میری مسجد سے تو گزرو گے، مسجد میں مجھے نہیں پاؤ گے، تم میری قبر سے گزرو گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ ان صحابی سے کہہ رہے ہیں جن صحابی کو اللہ کے نبی نے ایک موقع پر کہا تھا، واللہ یا معاذ انی لا احبک، اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا، اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جب اللہ کے نبی اپنے ایک صحابی سے یہ کہہ رہے ہوں، قسم کھا کر اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ اندازہ لگاؤ ان صحابی کے دل میں نبی کے لیے کتنی محبت ہوگی اور کیسی زبردست قربت ہوگی اور کیسا تعلق ہوگا۔ ان سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جاتے جاتے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ جب تم واپس لوٹو گے مدینے میں مجھے نہیں پاؤ گے۔ حضرت معاذ رونے لگے، استاد بھی رو رہے ہیں، شاگرد بھی رو رہے ہیں، دونوں آپس میں رو رہے ہیں۔ لیکن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ عذر نہیں رکھا، یا رسول اللہ جب ایسی بات ہے تو ہم آپ کے درمیان کچھ دن اور رہ لیں۔ یہ عذر نہیں رکھا، یا رسول اللہ جب ایسی بات ہے تو آپ سے اور کچھ ہم حلال اور حرام جان لیں۔ نہیں، ایک تقاضا ہے یمن کا کہ وہاں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اور اس کے لیے صحابہ نے جو سب سے بڑی قربانی دی ہے، خدا کی قسم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ کر اور آپ کے ساتھ رہنے کو چھوڑ کر صحابہ نے جنگلوں کا رخ لیا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور ہماری قبریں دنیا کے کونے کونے میں بنیں۔ اس کے لیے صحابہ نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، مدینے کو چھوڑا، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، بیت اللہ کی نمازوں کو چھوڑا، مسجد نبوی کی نمازوں کو چھوڑا، اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے کلمے کو بلند کر کے 1,10,000 اور 1,12,000 جو صحابہ کی تعداد دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے چپے چپے میں ان کی قبریں موجود ہیں، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرتے کرتے اپنی قبریں ایسی جگہ بنوائیں جہاں کسی انسانوں کو بھی نہیں پتا یہاں صحابہ کی قبر ہے۔ یہ تھی ان کی قربانیاں کہ اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں گئے اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ ان کے ایسے جذبات تھے، ان کے اندر یہ سارے شوق تھے، ذوق تھے جو اللہ کے دین کی خاطر سب قربان کرتے، سب قربان، اللہ کی اطاعت میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سب کچھ قربان، سب کچھ قربان۔ ان کی کوئی ذاتی زندگی نہیں تھی، ان کی کوئی ذاتی زندگی نہیں تھی، ان کی خود کی کوئی انفرادی زندگی نہیں تھی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا تھا اور آپ کی محنت میں شریک ہو جاتا تھا، اس کی زندگی اجتماعی زندگی ہو جاتی تھی، آپ کے مشورے سے، آپ کے اشارے سے اجتماعی زندگی، اور اجتماعی زندگی ہے آتی ہے اطاعت سے، اور جو صحابہ میں ایک دم بھری ہوئی ہے اجتماعی زندگی جو چلتی ہے، اجتماعی نظام جو چلتا ہے وہ اطاعت سے چلتا ہے، بڑوں کی بات ماننے سے چلتا ہے۔ اطاعت نہیں ہے، بڑوں کی بات ماننا نہیں ہے تو کیسی اجتماعی زندگی، کیسا اجتماعی نظام، سب درہم درہم ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحابہ کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں مشہور تھا، مدینے میں
کہ وہ اپنے ابا سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت. ان کے ابا نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، لیکن یہ صحابی اپنے ابا سے بہت محبت کرتے ہیں. مشہور تھا پورے مدینے میں، پورے مدینے میں ابا کے ساتھ کھانا، ابا کے ساتھ رہنا، بازار جانا، اٹھنا بیٹھنا مستقل، پورے مدینے میں مشہور تھا. اللہ کے نبی کو بھی پتہ چلا. وہ صحابی حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کھڑا کیا سب کے سامنے، اور ان صحابی سے فرمایا جاؤ اور جا کر اپنے باپ کو قتل کر دو، اس کا سر لیا. یہ اس بیٹے کے لیے کتنی بڑی بات تھی جو بیٹا اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے، کہ ایک طرف باپ اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. وہ صحابی اٹھے اور چل دیے، کوئی سوال نہیں، کوئی ترک نہیں، کچھ نہیں، اٹھے اور چل دیے. ایسی اطاعت تھی، اٹھے اور چل دیے، کوئی سوال نہیں. پوچھ سکتے تھے یا رسول اللہ میرے باپ نے کیا غلطی کی ہے، پوچھ سکتے تھے یا رسول اللہ میرے باپ نے آج تک آپ کی گستاخی نہیں کی، دین اسلام کی گستاخی نہیں کی، صحابہ کی گستاخی نہیں کی، مجھے بھی منع نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں. یہ کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں. جو آپ نے کہہ دیا ہے، قدم بڑھانا ہے، اٹھے اور سیدھے چل دیے. اللہ کے نبی نے ان کو واپس بلایا، پوچھا کہاں جا رہے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بات پر عمل کرنے جا رہے تھے، آپ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنے جا رہے تھے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس دنیا میں رشتوں کو جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا. میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا تیرے دل میں باپ کی محبت زیادہ ہے یا تیرے نبی کی محبت زیادہ ہے، نہیں دیکھنا. یہ تھے صحابہ کہ جو حکم ملا مزاج کے موافق ہے تو، مزاج کے مخالف ہے تو، موسم موافق ہے تو، موسم مخالف ہے تو، ہر حال میں صحابہ نے اطاعت کا مظاہرہ کیا ہے اور اطاعت کر کے دکھلایا ہے، ہر حال میں. پھر جا کر کے یہ اللہ کا کلمہ، یہ اللہ کا نظام ساری دنیا میں قائم ہوا ہے، ساری دنیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو حال پیش کر دیتے تھے صحابہ اس کا استقبال کرتے. اس محنت کے ذریعے سے جو آج بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اور ساری دنیا میں محنت ہو رہی ہے، ساری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں اور ساری دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے اور ساری دنیا میں ایک ہی بات چل رہی ہے، خدا کی قسم میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، اسی بات کے لیے کہ پوری امت ایک سطح پر آ جاوے، اور وہ سطح وہ ہے جس سطح پر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا کہ صحابہ ہر حال میں ساری دنیا میں بکھر کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کرتے کرتے اپنی جانوں کو اللہ کے حوالے کر دیا. ایسی ہی اس زمانے کی امت تیار ہو جائے، اس زمانے کے مسلمان تیار ہو جائیں کہ ان کا جینا اور ان کا مرنا دنیا کے لیے نہ ہو، اپنی ذاتوں کے لیے نہ ہو، اپنے بال اور بچوں کے لیے نہ ہو، اپنی کھیت اور کھلیانوں کے لیے نہ ہو، رشتہ داروں کے لیے نہ ہو، روپے اور پیسوں کے لیے نہ ہو. مسلمان کا جینا اور مرنا اللہ کے دین کی دعوت کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے طریقوں کو اور آپ کے ایک ایک باتوں کو ساری دنیا میں پہنچاتے پہنچاتے اس امت کی جان جائے اور اس امت کا جان اور مال لگے. اس کے لیے یہ محنت ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. بات چلی، چلتے چلتے ساری دنیا میں پہنچی. اللہ کے فضل سے ایک عملہ اور ایک جماعت ایسی تیار ہوئی جو ساری دنیا میں جانے کے لیے، ہر وقت جانے کے لیے تیار ہے. جو قربانی اور جو مال اور جتنا وقت نظام الدین مرکز سے ان کے لیے طے ہو جاتا ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ایک ایسا عملہ تیار ہوا، اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے، آنسو بہے ہیں، ساتھیوں کی جانیں گئی ہیں.
مال خرچ ہوا ہے، جان لگائی گئی ہے، دعائیں کی گئی ہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پوری رات رویا کرتے تھے، کروٹیں بدلا کرتے تھے، علماء کے سامنے جا کر بیٹھ کر اس کام کو قبول کروایا ہے اور ان سے تائید حاصل کی ہے، پھر جا کر کے اللہ نے اس دعوت کے کام کو ساری دنیا میں پہنچایا ہے۔ ایسے ہی نہیں پہنچ گیا ہے، بے شمار بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کے مجاہدے ہیں، ان کا خون اور پسینہ ہے، پھر جا کر کے اللہ نے آج یہ منظر ہمیں اور آپ کو دکھلایا ہے، ایسے نہیں دکھلایا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے ایک موقع دیا ہے، اور وہ موقع آپ کے پاس اس وقت تک ہے جب تک آپ کے جسم میں روح ہے۔ روح نکل گئی، موقع ختم۔ روح نکل گئی، موقع ختم۔ روح نکل گئی، موقع ختم۔ اس لیے کسی نے کہا غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ، جدائی کی گھڑی سر پہ کر لگے۔ کب کس کا وقت آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ موقع بس مرنے سے پہلے تک کا ہے، اس کے بعد کی زندگی جو ہے اسی کی تیاری کے لیے یہاں جمع کیا جاتا ہے، جماعتوں میں نکالا جاتا ہے، در در پھرایا جاتا ہے، گشت کروایا جاتا ہے، ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں، راتوں کو اسی لیے اٹھنا ہوتا ہے، اپنی جان کو اسی لیے کھپایا جاتا ہے کہ کیسے آگے کی زندگی ہماری آسان ہو جائے، جو مرنے کے بعد کی زندگی۔ اور صحابہ اسی کے لیے ڈرا کرتے تھے کہ یہ زندگی تو کیسی بھی کٹ جائے گی، لیکن جو آگے آنے والی لامحدود زندگی ہے اس کی جو تیاری ہے، صحابہ اس کے لیے تڑپتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک صحابی کو آخرت کی زندگی سے ڈراتے تھے۔ آخرت کی ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر ایک مختصر سا سوال کیا اللہ کے نبی سے، ایک مختصر سا سوال، اور وہ سوال یہ تھا، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ ایک چھوٹا سا سوال، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ ایک چھوٹا سا سوال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے جیسے آپ نے دوسری حدیثوں میں قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں، ان صحابی کو بھی آپ بتلا دیتے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، جب یہ نشانی مکمل ہو جائے گی اللہ پاک قیامت نازل فرما دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو ایک ایسا جواب دیا جو جواب پوری امت کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، آپ کا کوئی عمل، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات اس زمانے کے لیے خاص نہیں تھی، بلکہ آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قیامت تک آنے والا جو آخری امتی ہے اس کے لیے بھی ہوتی تھی اور اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے موجود صحابی کو جو جواب دیا صرف اس سوال پر، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے ان صحابی کے سوال پر بس اتنا سا جواب دیا، ما اعددت لہا، یہ تو بتا جو تو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے اس قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ ما اعددت لہا، تو نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ تو نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کا ایمان تازہ کر رہے ہیں، آخرت یاد دلا رہے ہیں، آخرت یاد دلا رہے ہیں۔ ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ کہ صحابہ اگر کبھی کبھار ہنستے بھی تھے تو
تو اس ہنسنے کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ہنسنے والے صحابہ کے سامنے، جبکہ صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ صحابہ جب ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے یا آپس میں ایسی باتیں کرتے تھے، اس وقت بھی صحابہ کا ایمان پہاڑوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ اس وقت لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، چھوڑ نہیں دیا، اعراض نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ اگر تم موت کو یاد کرو گے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، کہ تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارا ہنسنا کم اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ہر موقع پر کی ہے کہ میرے صحابہ کا مزاج، میرے صحابہ کا ذہن، میرے صحابہ کا دل کہیں دنیا کی طرف نہ آ جائے، دنیا کی چیزوں کی طرف نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی تربیت ہر موقع پر فرمائی ہے کہ میرے صحابہ کا ذہن اور دل دماغ ہمیشہ آخرت کی طرف ہو، ہمیشہ آخرت کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو اور ایک آخری منزل کی طرف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسی فرمائی جو آج ہمارے درمیان سے ختم ہو گیا، آج ہمارے درمیان سے ختم ہو گیا۔ اگر کبھی کبھار ہمارے بڑے ٹوک دیتے ہیں، لقمہ دے دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ایسا مزاج بن گیا ساتھیوں کا کہ اس ٹوکنے کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ ایسا مزاج بن گیا، ایسا مزاج بن گیا۔ یاد رکھنا، جب تک ہمارے اور آپ کے درمیان بڑے موجود ہیں، ٹوکنے والے لوگ موجود ہیں، لقمہ دینے والے لوگ موجود ہیں، اس وقت تک سمجھتے رہنا کہ ہماری اور آپ کی ترقی ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، جب تک یہ پیچھے ٹوکنے والے موجود ہیں، یہ لقمہ دینے والے موجود ہیں۔ اگر یہ نہ رہیں ہماری ترقی رک جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نماز کیسی ہے، کی نماز کیسی، چھوڑ نہیں دیا، بلکہ بلا کے سمجھایا، سکھایا کہ تم جس طرح رکوع اور سجدہ کر رہے ہو، اگر اسی طریقے سے تم نماز پڑھتے رہے تو تم میرے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، تم میرے دین پہ نہیں اٹھائے جاؤ گے، ٹوکتے رہے۔ ایک صحابی آئے خیبر کے بعد اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت خوشی یہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، آج ہم نے بہت کمایا، آج ہم نے بہت کمایا، جو ہمیں مال غنیمت ملا میں نے اس کو بیچا، پھر اس سے جو کمایا دوسرا مال خریدا، پھر اس کو بیچا، پھر اس سے جو کمایا دوسرا مال خریدا، پھر اس کو بیچا۔ یا رسول اللہ، خریدتا رہا، بیچتا رہا، خریدتا رہا، بیچتا رہا، یہاں تک کہ مجھے 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی ہے۔ کتنی؟ 300 اوقیہ چاندی، بڑی رقم ہوتی ہے۔ 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے سامنے اپنی تجارت کی کارگزاری سنا رہے ہیں، ہم نے یہ خریدا اور یہ بیچا اور یہ بیچا اور یہ خریدا، یا رسول اللہ اتنا نفع ہمیں ہوا، پورے بازار میں کسی کو اتنا نفع نہیں ہوا جتنا آج مجھے ہوا۔ اللہ کے نبی نے ان صحابی سے یہ سن کر انہیں شاباشی نہیں دی، انہیں شاباشی نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جس میں وقت اس سے بھی کم لگے گا اور نفع 300 اوقیہ چاندی سے بھی زیادہ ہوگا؟ نفع
300 ہو گیا، چاندی سے بھی زیادہ ہوگا، وقت کم لگے گا، نفع زیادہ ہوگا۔ یہ تھا اللہ کے نبی کا مزاج کہ اپنے ایک ایک صحابی کا ذہن مال سے اعمال کی طرف لے جاتے، دنیا سے آخرت کی طرف لے جاتے، دنیا سے آخرت کی طرف، کہ کہیں میرے صحابی کا دل دماغ تجارت کی طرف نہ چلا جائے، زیادہ نفع حاصل کرنے کی طرف نہ چلا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کیا میں تمہیں یہ عمل نہ بتلاؤں؟ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتلائیں، ضرور بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعات نفل نماز پڑھ لے، یہ تیرے لیے 300 اوقیہ چاندی کمانے سے تھے، 300 اوقیہ چاندی کمانے سے تھے۔ یہ کہ فوراً آخرت کی طرف رخ موڑ، فوراً آخرت کی طرف رخ موڑ۔ یہ اور صحابہ بات بھی مانتے تھے، صحابہ بات بھی مانتے تھے۔ میں نے شروع میں کہا کہ اطاعت تھی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا صحابہ لبیک صدیق، اب کوئی ان کا دماغ نہیں، کوئی ان کا ذہن نہیں، جو اللہ کے نبی نے کہا، جو اللہ کے نبی، اگر کہیں فائدہ بھی نظر آتا تھا، اگر کہیں فائدہ بھی نظر آتا تھا بظاہر، لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا ہے تو صحابہ اس فائدے والی چیز کو بھی چھوڑ دیں، فائدہ والی چیز کو بھی چھوڑ دے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کر کے بھیجا۔ حضرت حذیفہ خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حال ایسا تھا اور ایسی طوفان اور ایسی ٹھنڈک کہ آج سے پہلے نہ ہم لوگوں نے ایسا طوفان دیکھا تھا، نہ ایسی ٹھنڈک دیکھی تھی کہ ہمارا ایک ساتھی قریب میں ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا تھا، ہمارا ایک ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، ہمیں اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کیا اور تشکیل کر کے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا کہ حذیفہ جاؤ اور دشمنوں کے بیچوں بیچ میں ان کی خبر لے کر کے آؤ۔ کیا حال ہے ان کا؟ لیکن کوئی نیا کام مت کرنا، کوئی نیا کام مت کرنا۔ یہ تھی بات کہ بس جاؤ پتہ لگا کر جاؤ، کوئی نیا کام مت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کی تشکیل کر کے بھیجا، کوئی نیا کام مت کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کپ کپاتے ہوئے اٹھے، دانتوں کو بجاتے ہوئے اٹھے اور قدم آگے بڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ حذیفہ کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے اے اللہ حذیفہ کی حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہ خود فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا اللہ کے نبی نے دعا کی کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا میں کسی گرم حمام میں ہوں، میں گرم حمام میں ہوں، میں گرمی میں چل رہا ہوں، ٹھنڈک ختم ہو گئی، ٹھنڈک ختم ہو گئی، جبکہ وہ ٹھنڈ ایسی تھی اور طوفان ایسا تھا اور ہوا ایسی تھی کہ ہر صحابی زمین سے چمٹا ہوا تھا، ہر صحابی، کسی کی کوئی ہمت نہیں تھی، اور ہر صحابی کے دل میں یہ تھا کہ اس وقت ہمیں کوئی تقاضا، کوئی کام نہ دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل تھی، ہم نے قدم آگے بڑھایا، اللہ نے اپنی قدرت دکھلایا کہ میں چل رہا ہوں ٹھنڈی میں لیکن مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، دشمنوں کے بیچوں بیچ میں گئے، وہاں جا کر جو منظر دیکھا
دشمنوں کا حال برا تھا، ہر کوئی یوں کہہ رہا تھا اپنے سردار سے کہ واپس چلو واپس چلو واپس چلو۔ ان کے جانور بھاگ رہے تھے، ان کے خیمے اکھڑ رہے تھے، ان کی آگ بجھ چکی تھی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا ابو سفیان کہ وہ اکیلے کھڑا ہے۔ مجھے لالچ ہوئی اس بات کی کہ وہ اکیلے ہیں، موقع اچھا ہے، ختم کر دیں، موقع اچھا ہے، وہ اکیلے ہیں، آگ تاپ رہے تھے۔ انہوں نے تیر نکالا، اتنے میں ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ کوئی نیا کام مت کرو، کوئی نیا کام مت کرو، کوئی نیا کام مت کرو، جبکہ یہاں فائدہ نظر آ رہا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ فائدہ۔ کہ ابو سفیان ہیں، اکیلے کھڑے ہیں، موقع بھی ہے، کوئی ان کے آگے پیچھے بھی نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت حذیفہ کو یاد آ گئی۔ حضرت حذیفہ نے تیر کو واپس رکھا اور اس سے جو آواز اٹھی ابو سفیان کو بات سمجھ آ گئی، اندازہ لگا کہ ہم میں کوئی جاسوس ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہر کوئی اپنے آس پاس کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لے، لگ رہا ہے کوئی جاسوس آیا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے ایک کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے پوچھنے سے پہلے ہی میں نے اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ تھوڑی سی بلند آواز حضرت حذیفہ نے اس وقت کی تو وہ جس کا ہاتھ انہوں نے پکڑا تھا وہ کہہ رہا اچھا تم مجھے نہیں جانتے؟ ہاں اچھا تم ہو۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اس قصے کے ضمن میں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کے کام کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، دوسری جو اللہ پاک اس کو نعمت دیتے ہیں، حکمت دیتے ہیں، جیسے حکمت حضرت حذیفہ کو اللہ نے کیسی عمدہ حکمت کہ اگر یہ حکمت اس وقت یہ اختیار نہ کرتے کچھ بھی ہو سکتا تھا ان کے ساتھ، لیکن ایسی حکمت اختیار کی کہ اس کے سوال کرنے سے پہلے انہوں نے اپنا سوال قائم کر دیا۔ خیر وہاں سے یہ واپس چلے، ابھی وہاں سے واپس نکلے ہی تھے کہ 20 گھڑ سواروں کو دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سب کے لباس سفید تھے، سب کا عمامہ سفید تھا، 20 گھوڑ سوار، اور انہوں نے کہا حضرت حذیفہ سے مخاطب ہو کر کہ جاؤ اور جا کر اپنے آقا کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ پریشان نہ ہو، ان سے کہنا پریشان نہ ہو، اللہ نے مدد اتار دیا ہے، اللہ نے ان کی دعا سن لیا ہے، اللہ نے سارا انتظام کر دیا ہے، جاؤ جا کر اپنے نبی کو اپنے آقا کو یہ خبر دے۔ حضرت حذیفہ واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول تھے۔ جس وقت حضرت حذیفہ گئے تھے واپسی تک اللہ کے نبی دعا میں مشغول تھے۔ یہ نہیں کہ ہمارا ساتھی بس نکل گیا اور نکل کر بس ہماری چھٹی ہو گئی، نہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کسی تقاضے پر بھیجتے تھے تو مستقل اور ہمہ فکر مند رہتے۔ حضرت حذیفہ کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں جب سے ہی گئے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم نے ایک نہیں کئی مرتبہ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ مرکز نظام الدین میں رہتے ہوئے وہ اپنے گھر نہیں جاتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ اپنے گھر نہیں جاتے تھے، جبکہ ایک دروازے کا فاصلہ ہے، بس
4 مہینے، ایک نہیں کئی مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلے والی مسجد میں ہیں، مرکز میں ہیں، لیکن گھر میں نہیں جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا، اور مولانا علی میاں صاحب نے کہا اگر گھر میں کوئی بات ہو گئی ہو تو میں صلح کرا دوں، تمہارے ابا کا ساتھی ہوں، کوئی بات ہو گئی ہو تو آپ کیوں گھر نہیں جا رہے ہیں، آپ کیوں حجرے میں رہ رہے ہیں، حجرے سے مسجد، مسجد سے حجرہ، آپ گھر میں نہیں جا رہے ہیں۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک جماعت کی نقب تشکیل کر کے ہم نے پنجاب کے اس علاقے میں بھیجا ہے جہاں ارتداد عام ہو چکا تھا اور مسلمان اپنا دین اور مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر رہا تھا، ہم نے ایک جماعت کی تشکیل کر کے، نقب جماعت کی تشکیل کر کے اس علاقے میں بھیجا ہے۔ مجھ یوسف کی یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں تو جماعت کی نقب تشکیل کر کے ان کو ایسے علاقے میں بھیجوں اور میں خود اپنے گھر میں رہوں، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ جب تک وہ جماعت واپس نہیں آ جائے گی یوسف اپنے گھر میں نہیں جائے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا علی میاں صاحب سے فرمایا، مولانا علی میاں صاحب نے بڑوں کا اپنے چھوٹوں کے لیے رونا، دعائیں مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ جب حیات الصحابہ پڑھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک صحابی کے لیے دعا کیا، نام لے کر ان کی تعریف کیا۔ کیا کیا؟ ان کی تعریف کیا، ان کو شاباشی دی، ان کو شاباشی دی۔ حضرت بلال سے فرمایا اے بلال تم بڑے بڑے صحابہ سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ حضرت بلال سے، حضرت بلال رونے لگے، میں کالا کلوٹا غلام، میں کیسے بڑے بڑے صحابہ سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا کہ اے بلال جب جنت کا داروغہ رضوان جنت کا دروازہ کھولے گا میں اونٹنی پر بیٹھا رہوں گا اور اونٹنی کی نکیل تیرے ہاتھ میں ہوگی، سب سے پہلے جنت میں تو داخل ہوگا، اس کے بعد میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال سے فرمایا۔ حضرت علی سے فرمایا کہ علی تمہارا جنت میں گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ اے ابی ابن کعب اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھ سے کہا ہے کہ آپ اپنا قرآن ابی ابن کعب کو سنایا کریں، آپ اپنا قرآن ابی ابن کعب کو سنایا کریں، اور اے ابی ابن کعب اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے، اللہ نے تمہیں سلام کہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک ساتھی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، شاباشی دے رہے ہیں، پھر جا کر کے یہ عملہ اور یہ جماعت تیار ہوئی جو پوری دنیا کے تقاضے کو لے کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکل گئی، بکھر گئی، کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں سوچا۔ پاؤں سے لنگڑے معذور صحابی ہیں لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق ہے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ پاؤں سے لنگڑے صحابی ہیں، معذور ہیں، نہ نکلتے کوئی بات نہیں تھی لیکن شوق تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا، اور نکلے بھی ہیں تو بیوی نے تانا بھی دیا ہے اور تشکیل مضبوط کرنے کے لیے میں تو دیکھ رہی ہوں آپ بھاگ کر کے واپس آ جائیں گے، بڑے ذوق اور شوق اور بڑی ہمت دکھلائی اور قبلے کی طرف رخ کیا اور دعا کیا اللہ سے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی۔ یہ تھے صحابہ، پاؤں سے لگڑے تھے لیکن ایمان کے پکے تھے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سچے تھے، ان کے اندر کوئی نفاق نہیں تھا، کوئی دکھلاوا نہیں تھا، جو ایک مرتبہ وہ کہہ لیتے تھے، سوچ لیتے تھے، دل سے ارادہ کر لیتے تھے، اپنے قدم کو آگے بڑھا لیا تھا۔ اللہ بھی ان کی سنتا تھا، اللہ نے دعا سن لیا، اللہ نے دعا سن لیا۔ اللہم لا تردنی الی اہلی اتنا کہا تھا، بیوی نے بھی سنا تھا، اللہ نے بھی عرش پر بیٹھے بیٹھے حضرت عمرو بن جموح کی دعا کو سن لیا اور اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور احد میں شہید ہوئے۔ بیوی بھی خوش ہو گئی کہ میرا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، نکلی ہیں اور گئی ہیں اور اونٹنی پر بٹھایا ہے اور بٹھا کر مدینے کی طرف لانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ
قدم ہی نہیں بڑھا رہا، مدینے کی طرف کا رخ ہی نہیں کر رہا. بہت کوشش کیا لیکن جو ہے مدینے کی طرف قدم نہیں بڑھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کارگزاری آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ عمرو نکلتے وقت کچھ دعا بھی کی تھی، کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا بڑے شوق میں تھے، بڑے جذبے میں تھے اور یہ دعا کیا تھا اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب مجھے میرے اہل و عیال کی طرف واپس مت لوٹائیے، میں نکل رہا ہوں تو بس نکل رہا ہوں. اللہ نے سن لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمرو بن جموح کی دعا کو اللہ نے سن لیا، اب یہ عمرو بن جموح مدینے کی طرف نہیں جا سکتے. آپ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں تو پتہ چلا کہ ان کی قبر وہیں پر بنائی، ان کی قبر وہیں بنائی. یہ کہ صحابہ ہر حال میں علماء نے لکھا ہے کہ جہاں صحابہ نے وقت خرچ کیا، مال خرچ کیا، اپنے اولادوں کو قربان کیا، مکہ اور مدینے تک کی جگہ کو قربان کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو قربان کیا، صحابہ نے ایک بڑی عظیم قربانی یہ دی کہ ان کے جو کچھ بھی جذبات تھے، ارمان تھے، ان کی تمنائیں اور آرزویں تھیں، سب صحابہ نے اللہ کے دین کے خاطر خرچ کر دیا، قربان کر دیا. اندر کے جذبات. ایک صحابی آئے کافی مہینوں کے بعد اللہ کے راستے سے واپس، ابھی گھوڑے پر بیٹھے ہی تھے. ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں انتظار میں تھیں کہ آج میرے شوہر آ رہے ہیں اور مہینوں کے بعد آ رہے ہیں. دونوں تیار تھیں. وہ صحابی پہنچے ہیں، ابھی گھوڑے سے اپنے قدم کو نیچے رکھا بھی نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں. ان صحابی نے ابھی اپنا قدم نیچے بھی نہیں رکھا تھا، وہیں سے قدم بڑھایا جدھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ادھر قدم بڑھایا. اپنی نفسانی خواہشات تک کو قربان کیا ہے صحابہ، جذبات تک کو قربان کیا ہے صحابہ نے. پھر جا کر کے یہ کلمہ اور یہ ماحول اور یہ محنت ہم سب کو اللہ نے دیا ہے. یہ ایک بہت بڑی پونجی ہے، سرمایہ ہے ہمارے لیے. جیسے صحابہ نے اس کی حفاظت کیا، ایسی ہی حفاظت کی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر ہے، میرے اور آپ کے اوپر ہے. اپنے بعد کے لوگوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. جو یہاں آ جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے کمال سے آیا ہوں، بلکہ اس اجتماع میں آنے والا ہر شخص یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے اللہ پاک یہاں لے آئے ہیں. وہ کچھ کام سمجھوانا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ سنوانا چاہتے ہیں، اور یہاں سے جتنے دن بھی جو بھی مجلس ہوگی آپ سے بس یہی کہا جائے گا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محنت دیا تھا اس محنت کی ذمہ داری اور حفاظت ہم کریں. جو کام ہمیں دیا تھا اس کام کو ہم کیسے مکمل کریں، کیسے اس کو پورا کریں. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ابھی مستقل 3 دن مجلس ہوگی. تینوں دن آپ کے سامنے وہ ساری باتیں آئیں گی جو اس وقت مرکز نظام الدین سے ساری دنیا کے لیے کہی جا رہی ہیں. اس لیے یہ پورا مجمع ارادہ کرے، عزم کرے کہ انشاءاللہ ہر حال میں ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے. ارے بھائی نکلو گے؟ کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کر کے بتلائے کہ جیسے صحابہ اللہ کے راستے میں ہر حال میں نکلے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی اس اجتماع سے نقد اللہ کے راستے میں نکل کر کے دکھلائیں گے. جو تیار ہو کر کے نہیں آئے ہیں وہ کھڑے ہو کر کے بتلائیں کہ انشاءاللہ اب تو اس اجتماع سے ہم ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکل کر کے دکھلائیں گے. اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جلدی سے. ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ نقد کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے جائیں گے ہم اللہ کے راستے میں. اور پوری زندگی آپ کو یہ اجتماع یاد رہے گا کہ ہاں اس اجتماع سے ہم اللہ کے راستے میں نکلے تھے اور ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملا تھا اور ہمیں یہ ایمان بنانے کو ملا تھا اور ہماری یہ نمازیں صحیح ہوئی تھی. پوری زندگی آپ کو یاد رہے گا اور آپ اپنے بچوں کو بھی بتاؤ گے کہ ہمارا وہ اجتماع انقلابی اجتماع تھا جو ہمارے اندر انقلاب پیدا کیا. اس لیے ہمت کر کے کھڑو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے. جی بھائی کیا ارادہ ہے؟ ہمت تو کرو. ارے ارادہ تو کرو.
کھڑے ہو گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی شہباز کہاں کے؟ اور فرمائیں اور فرمائیں ماشاء اللہ بولا کیا نام؟ جی فروخت ماشاء اللہ ماشاء اللہ تشکیل کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولتے رہو اور جہاں سے جماعت بن کر آئی ہے افراد آئے ہیں وہ سب ابھی لکھوا دیں کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں سے اتنی جماعت ہمارے یہاں سے اتنے افراد جو یہاں موجود ہیں وہ لکھوا دیں تاکہ آپ کا نظام اور آپ کی ترتیب بھی بنتی رہے ساتھ ساتھ میں بولتے رہو بھائی بولتے رہو فرق بولا کیا بولا؟ جی فرمائیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کھڑے کرو سب کھڑے انجام میں سے جماعت جی 2 جماعتیں جی کہاں کی کتنے لوگ ہیں؟ 30 منگرول پیر کے 30 لوگ ہیں 30 لوگ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی اکولا کے کون سے محلے کے 3 نمبر ہلکے کتنے آدمی آئے ماشاءاللہ اللہ قبول فرما اور بولے ہر مسجد والا کھڑے ہوگا بولا ہر مسجد والا اٹھ کے کوئی نہیں آئے گا اٹھ کر کوئی نہیں آئے گا بھائی سارے ساتھی ایسی بیٹھے رہے کہاں سے کارنجا سے ایک جماعت ماشاء اللہ ماشاء اللہ کاپنی پورا کارنجا سے ایک جماعت ماشاءاللہ اٹھ کے کوئی نہیں آئے گا بزدہ پور کی کون سی مسجد سے ہے مانا سے جماعت اللہ قبول فرمائے جی مورسی مرکز سے ایک جماعت بھائی سلیم صاحب کے ساتھ اللہ قبول فرمائے اٹھ کے کوئی نہیں آگے تجھے تشکیل کرو اور نفع کماؤ بسم اللہ نگر امراوتی کی مکمل جماعت چار بنے کی جی واشم کون تھی وارا سے 4 بنے کی مکمل جماعت جی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے جی ایک دوسرے کو ترغیب دو اٹھ کے کوئی نہیں آئے گا نادورا سے مکمل جماعت اللہ قبول فرمائے دعوت دو جی واشم سے 3 جماعتیں اللہ قبول فرمائے 4 مہینے کی اللہ قبول فرمائے جی حلقہ نمبر 3 محمودیہ مسجد سے جماعت مکمل 4 مہینے کی اللہ قبول فرمائے بھائی بولتے رہو اٹھ کے کوئی نہیں آئے گا آپ کے بیٹھنے میں جو نام آئے گے اس پر اللہ آپ کو اجر دیں گے بولتے رہو مستان چوک فاطمہ مسجد سے مکمل جماعت 4 مہینے کی اکولا کی بھائی بولتے رہو جی حلقہ نمبر 2 سے 6 جماعتیں اکولا شہر کی بولتے رہو بھائی یہ موہنکا کرنے والے رک جاؤ بھائی ارے موہنکا کا وقت نہیں ہے تو تشکیل کا وقت ہے اور پوچھو تو جماعتیں آ رہی جماعتوں کے نام آ رہے ہیں 6 جماعتیں 30 افراد ارے بات تو کرو ایک مطلب والے بات کر کے تو دیکھو امام غزالی نے لکھا ہے کہ بات کرنے پر بھی اجر ملتا ہے آیا انہوں نے لکھا ایک بول پر 1 سال کی بات کا ثواب اچل پور سے جماعت کون سی مسجد سے 2 جماعتیں اللہ قبول فرمائے جی اور بولو ارے بات تو کر لو ذرا دائیں بائیں ہاتھ تو لگاؤ ذرا ہاتھ لگا کے تو دیکھو ارے بھائی بزرگ اللہ والو ذرا دیکھو دائیں بائیں دیکھو نا ارے تشکیل تو کر لو آپ کے تشکیل تو کوئی کھڑا ہو جائے تو آپ کو نفع میرا نفع سب کو نفع انشاءاللہ ارے بات تو کر لو ذرا بات تو کر لو ایک بول پر 1 سال کی بات کا ثواب دینے اللہ پاک تو وہ پورا بچہ بیٹھا ہوا ہے کوئی اٹھ نہیں جاتا وہ چاہتے ہیں وہی تشکیل ہو جائے کر ماشاءاللہ چاہ رہے ہو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی تشکیل کرے جی کھڑو کے بولو اور جس کو تیار کر لیں کھڑا کرو عبدال ماجد صاحب نے کھڑے جاؤ عبدال ماجد ابھی نہیں کھڑے ہوتے کب کا کھڑے ہو گئے 6 مہینے 4 مہینے کتنے لال گھڑی 4 مہینے اللہ قبول فرمائے تو یہ انفرادی دعوت ہے یہ انفرادی دعوت کا نام ہے جی فرمائیے دھار سے مکمل جماعت اللہ قبول فرمائے 4 مہینے اللہ قبول فرمائے ارے بولو تو یہ انفرادی دعوت کا نام ہے جی فرمائیے کھیٹی سے جماعت مکمل حضرت فاروق صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے کھیٹی بڑے لوگ اور فرمائے دیکھو یہ انسانی دعوت کا نام آ رہی ہے ارے کوئی ایسا ہاتھ لگا کے دیکھو تو صحیح میرے چاہیے ہو دیکھو کیا نفع ہے
تو یہ جو اور بات کر رہے تھے، تیار کرو، یہ کھڑو میرے ساتھ، تو تیار ہو جائے، کھڑا کرو۔ ارے آپ لوگوں کو کیا ہوا، آپ خود تو بات کرو۔ ارے اللہ زبان دیا بات کرنے کے لیے، ابھی سے عادت ڈالو تشکیل کی، لیکن 3 دن تشکیل چلتی رہے، ابھی زیادہ ڈالو۔ یہ پہلی مجلس بڑی کامیاب مجلس ہماری، اتنی تشکیل ہوگی ماشاء اللہ، دیکھتے ہیں کامیاب مجلس کتنی تشکیل ہوگی، اللہ اکبر۔ اور دیکھو دائیں بھائی، ایک موقع اور دیکھتے ہیں ہم، تاکہ آپ محروم کرو۔ یہ میرا اسرار بیرون کی جماعت بول سکتے ہیں، کھڑو جاؤ۔ یہ بیرون کی جماعت کے لیے بھائی اسرار کا مکمل جماعت مصورات کی 2 مہینے کی ماشاءاللہ مصورات کی، جی فرمائیے۔ پاتور سے مکمل جماعت 4 مہینے کی، اللہ قبول فرمائے۔ ارے بیرون والے ہی بول سکتے بھائی، آپ سمجھنے سے دور والے بولیں گے، یہ کیا بول رہا ہے؟ جی مصورات بیرون کی جماعت دھار سے مکمل جماعت 2 مہینے کی، اللہ قبول فرما لے۔ ارے بیرون والے ہی بول سکتے اللہ والوں، اور علماء کرام اگر ہے تو وہ بھی بول سکتے، ان کے ساتھ 2 سال وہ بھی لکھ لیں گے، اگر ہے بچے تو وہ بھی بولے، وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہے، ہمارے آنکھوں کے نور ہے، وہ بھی بولے۔ حضرت مولانا غفار صاحب ماشاء اللہ 2 سال کے لیے بسم اللہ ہوگی، ادھر اشارہ ہوگا، مفتی اسفار صاحب، ربی صاحب، مولانا ربی صاحب، حضرت مولانا ربی صاحب 30 سال کے لیے، وہاں ہے وہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے۔ 30 سال غرب کا، یورپ کے لیے 30 سال کے لیے، حضرت مولانا ربی صاحب، حضرت انصار احمد خان صاحب کے فرزند 30 سال کے لیے، اور مولانا عبدالغفار صاحب 2 سال کے لیے۔ ارے اب تو 2 سال کے ساتھ ہمارے آپ کو 4 مہینے 5 مہینے بول دو۔ ہمارے ماشاءاللہ قاری صاحب